بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. معزز حاضرین، ہمارا یہ اختراعی بخاری شریف کا درس ہے، جس میں ہم کتاب الایمان کی احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور کتاب الایمان کے 6 باب الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اور آج 7واں باب آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے ایمان کے متعلق بہت ہی تفصیلی باتیں ہمارے سامنے آئی کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور ایمان میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ زبان کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے راہ میں کھانا کھلانا، اطعام الطعام، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جو یہ ایمان بہت عظیم چیز ہے، جس کا سمجھنا ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ حدیث آج کے درس کی پڑھنے سے پہلے نصیحت اور اصلاح، یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں، کوئی تاریخ کی پڑھتا ہے، کوئی جغرافیہ کی پڑھتا ہے، کوئی سائنس کی پڑھتا ہے، کوئی ناول پڑھتا ہے۔ بہت سی کتابیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، یا روزمرہ اخبارات پڑھنے کے عادی ہیں، یا ہم میں کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر روز جدید خبریں سننے کے عادی ہیں، کہ صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی میڈیا میں کیا چل رہا ہے آپ اس کو معلوم کرتے ہیں۔ جیسے ہم وہ چیز معلوم کرتے ہیں جدوجہد کے ساتھ، اتنا ہی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ اور ایمان کے بارے میں کتابیں پڑھیں۔ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہم عقیدہ اور ایمان کے بارے میں جو کچھ علماء سے سن لیتے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ عقیدے کی کتابیں ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ بیان کرنے والا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی خطیب یا کوئی بھی مدرس آپ کو بالکلیہ طور پر ایمان نہیں سکھا سکتا۔ اب بنیادی چیزیں جو سکھائی جاتی ہیں اس کو فروغ دے دینا ہمارا کام۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں اور بعض عقیدے کی بڑی کتابیں ہیں، یہ ہم لوگ پڑھنے کی عادی بن جائیں، جیسے اخبارات پڑھتے ہیں ویسے ہی یہ بھی پڑھیں، تو اس سے ہم کو ایمان چاہیے معلوم ہوگا۔ ورنہ ہم لوگ ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کو ایک مان لیا اور زبر پرستی نہیں کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے اور موحد ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان بہت عظیم چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ اس کو سمجھنا اور اس کو دل میں بسانا اور اس پر زندگی میں عمل کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب تک ایمان سے متعلق بہت سی باتیں ہیں، آج ایمان کے بارے میں کچھ اور باتیں آئیں گی، کچھ نئے انداز کی۔ 7واں باب آج ہم پڑھیں گے، یہ باب ہے باب من الایمان ان یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس بات کا باب کہ اپنی ذات کے لیے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے باب کی اس باریکی کو سمجھیے، ایمان کیا ہے؟
ہم اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے، وہ پسند کرنا ایمان کا حصہ کیسے ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ کوئی بھی آدمی کے پاس اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ غیروں کے لیے بھی پسند ہے۔ جس طریقے سے یہ پسند کے اندر تفریق ہے، کمی اور بیشی ہوتی ہے، ویسے ہی ایمان میں بھی کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ سمجھایا گیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ، اسلامی محبت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کی الفت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے واقعے سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے آتے مدینہ منورہ، لٹے تھے، پٹے تھے، سب تھے۔ تو انصاری صحابہ کیا کیے؟ اپنے مال کے 2 حصے کر دیے اور مہاجر کو بھی دے دیا، آدھا۔ اپنے گھر کے 2 حصے کر دیے اور ایک حصہ مہاجرین کو بھی دے دیا۔ یہ کیوں کیا؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر ایمان کی اس کیفیت کو ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو ہمیں کا کوئی بھی آدمی نہ بھیک مری کرے گا نہ بھوک مری کرے گا۔ گویا ایمان سارے انسانوں کو برابر کر دینا چاہتا ہے، یہی اسلام کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر ذات پات کے جھگڑے ہیں، ذات پات کے معاملات ہیں۔ کوئی سر سے پیدا ہوا، کوئی ہاتھ سے پیدا ہوا، کوئی منہ سے پیدا ہوا، کوئی پیروں سے پیدا ہوا، کوئی ویش ہے، کوئی شودر ہے، کوئی برہمن ہے۔ لیکن ایمان اسلام میں سب کو برابر کیسے کیا؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ معنی کیا ہے اس چیز کے؟ شعر تو بڑی لذت سے ہم لوگ سنتے ہیں، اس کے بعد یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان ایک مسلمان ننگا جا رہا ہو اور ایک مسلمان کپڑے پہنا ہوا ہو، ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا بھائی ننگا کیسے ہے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے۔ میں کھا رہا ہوں اور میرے بھائی بھوکے سو رہے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ ایمان آئے کہ میں اس وقت تک کھا نہیں سکتا جب تک کہ میرا بھائی کھانا دے۔ اگر یہ تمیز ہمارے اندر آ جائے گی تو ایک مسلمان ایمان کی بنیاد پر دوسرے مسلمان کا سپورٹ کرے گا۔ آج ہمارا ایمان کمزور پڑ گیا، اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ خود غرضی ہے ہمارے پاس، اس سے مجھے کیا ضرورت ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کنارہ کشی۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں ایک بات آتی ہے، وہ ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ایک بھائی بڑا مالدار ہے، خوشحال ہے، ایک دوسرا بھائی سب سے زیادہ مخلوق ہے۔ تو جو مالدار بھائی ہے اس کے دل میں ایمان کمزور ہے کہ وہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا، اور اس کے دل میں اگر ایمان ہوتا تو کیا وہ اپنے لیے خوشحالی اور اپنے ہی باپ کے بیٹے کے لیے بدحالی پسند کر سکتا؟ لیکن یہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایمان کمزور ہے، ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ تو میرے بھائی اس بات میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرو۔ وہ بھائی کون؟ ایمان والا، اہل ایمان۔ سبحان اللہ۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن حسین وعلی قال حدثنا قتادہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ حضرت انس اور حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يحب لأخيه, یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے ما يحب لنفسه, جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہو. سبحان اللہ, اس میں بہت بڑا اعتداد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں کہ اس کے ذریعے سے غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا, اسلامی اخوت اور بھائی چارگی آئے گی, محبت مرمت اور شفقت پیدا ہوگی, حسد ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے گا, دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی ہم کرنے والے بن جائیں گے. سبحان اللہ. اب مسجد میں ہم سب آتے ہیں, مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے, بات بتائیے. کئی مطالب ہیں مسجد میں آنے کے اور کئی مقاصد ہیں. ایک مقصد کیا ہے کہ فرض نماز میں ہم مسجد کو پائیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ایک دوسرے کا باہمی تعارف, ایک دوسرے کے باہمی خیالات, ملاقاتیں, ایک دوسرے کی حاجتیں اور ضرورتیں مسجد کو آنے سے معلوم ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے وہ مسجد کا پابند ہے لیکن فجر کی نماز میں نہیں دکھا, تو ہم کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آخر یہ آدمی فجر کی نماز میں کیوں نہیں آیا. یہ کون سی کہتا ہے؟ ایمان. کہیں وہ بیمار تو نہیں پڑ گیا, کہیں اس کو کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا. یہ ایمان سکھاتا ہے, اور جب یہ ترغیب ہمارے پاس آ جائے گی تو ایمان تو بہت بڑھ جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی کوئی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خیریت دریافت کیا کرتے تھے. بدگمان نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے بارے میں خیریت دریافت کرتے تھے, کیا ہے. جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ ان کے احوال یہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کا خیال کر دیا کرتے تھے, اور یہی عمل صحابہ کرام کا تھا. اسی لیے اصول دیکھو کتنا اچھا ہے. آپ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں, اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. اب یہاں پر آ کر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم ایمان کی اس کیفیت کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کیسے ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں, تو صدقۃ الفطر میں ہم اناج دیتے ہیں. تو اناج دینے کا اصول ہم لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ہم جو سستی چیز ملتی ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں. دیکھیے اسی لیے دکان والے کیا پوچھتے ہیں آپ کو کہ زکات کے چاول ہے کیا یہ زکات کی گیہوں ہے کیا؟ آپ بولتے ہاں, تو نہیں یہ 40 روپے کا ہے, یہ روپے 28 روپے میں ملے. تو ہم کیا پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے؟ کپڑوں کی دکان والے اعلانات دیتے ہیں اخبارات کے اندر, زکات کی ساڑیاں ہمارے پاس ہیں. مانی کیا ہے اس کا؟ یہ الگ چیز کیوں کیا؟ یہ ایمان کمزور ہونے کا نہیں. پلٹ کر اپنے آپ سے سوال کرو, جو غذا آپ غریب لوگوں کو کھانے کے لیے دے رہے ہیں کیا وہ غذا آپ کھانا پسند کرتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب آپ کا ایمان کمزور ہے. آپ جو لباس یا جو ساڑی غریب مسلمان عورت کو دینا چاہتے ہیں تو کیا وہ ساڑی آپ اپنی بیوی کو پہنانا پسند کریں گے یا بیوی پہنے گی؟ نہیں. اسی لیے ایک بات سمجھو, لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایمان میں سے بات ہے آپ کے پہناوے میں سے پہناوا لینا, آپ کے برتن میں سے صدقہ خیرات کرنا, یہ ہے اصل اس کا معنی. جو کہ زکات الفطر کے بارے میں حدیث میں کیا کہا گیا؟ تحمۃ للمساکین, عید کے دن مسکینوں کے کھانے کا ذریعہ. تمہارے گھر میں بریانی اگر بنے تو مسکین کے گھر میں بھی بریانی بننی چاہیے. سمجھے؟ تو اس حدیث کے معنی یہی ہے. کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے ایمان کے باب میں سمجھایا. اللہ
تبارک تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک حدیث میں روایت آئی ہے لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتی يحب للناس ما يحب لنفسه۔ اس میں تھوڑا سا الفاظ بدل، وہ کیا ہے؟ کوئی بھی بندہ ایمان کی حقانیت اور اس کی سچائی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ساری انسانیت کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے ذات کے لیے پسند کرتا ہے، یا ایمان سے ہٹ کے کہیں کی بات ہے، مومن سے ہٹ کے کہیں کی بات مانے کیا ہے؟ انسانیت۔ بعض محدثین نے اس حدیث میں یہ لکھا کہ یہاں ناس کے معنی ایمان والے ہوں گے، لیکن بعض محدثین نے عمومی معنی کیا رکھا؟ آپ اب جیسے ہمارے پاس سردیوں میں بلینکٹیں تقسیم ہوتی ہیں تو کافر کو بھی وہی بلینکٹ آپ دیں گے جو ایک مسلمان کے لیے دیں گے، کیوں؟ یہ انسانیت کا سبب ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کو بھی کھلائیں اور وہ اپنے کافر بھائی کو بھی کھلائیں، بولے کیوں؟ یہ دعوت الہی کرنا، اس کے دل میں ہمدردی والی بات ہے۔ کبھی آپ کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر اچھا کھانا کھائیے تو وہ روئے گا، کہے گا کہ بھائی آپ کی طرح کوئی ہم کو چاہنے والا نہیں مل سکتا۔ آج بھی ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئرز ہیں، خود تعلیم یافتہ دلت لوگ ہیں، ہم لوگوں سے جب ملاقات کرتے اور ہمارا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو وہ لوگ بہت اثر لیتے مسلمانوں کا، کہ بھائی اتنی عزت ہم ڈاکٹر ہو کے اتنی عزت ہماری قوم ہم کو نہیں دی، بولے کیوں؟ ہم اچھوٹ ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان کیا سکھایا؟ ان کے ساتھ بھی برابری کا سلوک کرو۔ ایک بات کہہ کر ہم آگے کا باب پڑھیں گے میرے دوستوں۔ بات یہ ہے، ذرا سوچ کر دیکھیے ٹھنڈے دل کے ساتھ، آج ایمان کی اس کیفیت کو نہ جگانے کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف بھی نہیں ہے، ایمان کا تعارف بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اتنے بھوکے لوگ ہیں کہ ہم جتنے بھی رمضان المبارک کی دعوتیں ہوتی ہیں ہم اکیلے کھاتے ہیں۔ کیا کبھی سوچ کے کسی مسلمان غریب بستی میں یا غیر مسلموں کی بستی میں ہم کھلانے کی کوشش کریں؟ چلیے ہماری مسجد کے اندر 3 دیر کھانا بن گیا اور 1 دیر کھانا آج ہم دلتوں کو کھلائیں گے تاکہ ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ رمضان میں ہم غیر مسلموں کو بھی۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے قربانی کے موقع پر کہ شیخ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو ہدیہ اور تحفہ دینا چاہیے؟ بالکل، اگر وہ کھاتا ہے تو اس کو دینا چاہیے۔ تو پھر وہ لوگ الٹا سوال کرتے ہیں، ارے وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، تو آپ کو کس نے کہا کہ وہ صرف مسلمان کو دینا ہے؟ اس کا دل کب جیتو گے؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کافروں کا دل جیتنے کے لیے زکات جیسے فریضے میں بھی ان کا حصہ رکھا، والمؤلفۃ القلوب، ان کا دل جیتنا چاہیے۔ وہ کافر، وہ غیر مسلم جو ہمارے دوست ہیں، قریبی ہیں اور وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنے سے ان کے دلوں میں مسلمان کی اور اسلام کی عزت پیدا ہوگی۔ وہ کل کے دن مطالعہ کر کے اسلام میں بھی آ سکتے ہیں، یا نہیں تو ہم سے نفرت اور دشمنی تو نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث شریف وہ چیز ہم لوگوں کو سکھاتی ہے۔ اب آئے اس کے بعد کی ایک حدیث ہے، 8واں باب، حب الرسول من الایمان۔ اس کے معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو سمجھانے کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو عمومی بات ہے۔ ہمارا ایمان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اللہ اور دوسرے رسول اللہ۔ ہم اللہ کو مانے اور رسول کو نہ مانے کفر ہے، رسول کو مانے اللہ کو نہ مانے یہ بھی کفر ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک محمد رسول اللہ نہیں آئے گا اس وقت کرنے کا کوئی آدمی مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حب رسول من الایمان، یہاں پر
رسول کہا گیا کیونکہ ایمانیات کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کی بنیادی چیز ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو پھر ایمان باقی نہیں رہ جائے گا. محبت دو قسم سے ہوتی ہے. نمبر ایک طبعی محبت ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، اور اس قسم کی محبت ایمان کا معیار بھی نہیں ہے. جیسے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے. نمبر ایک. نمبر دو، ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے ہم محبت کرتے ہیں، دوستوں سے ہم محبت کرتے ہیں. یہ پہلی قسم ہے. دوسری محبت شرعی ہے، اور وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ محبت خاص ہے. اب سوال یہ ہے اس کے اندر بولنے کا مطلب کیا ہے؟ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ محبت جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، شریعت کی محبت اس پر غالب آنی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے. ایسا نہیں کہ شریعت پر ہماری یہ محبت غالب آ جائے. کیسے؟ اس کی کئی مثالیں آگے آئے گی تو میں اس کے آخر میں آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں گا. تو یہاں پر کہا گیا کہ حب الایمان، حب الرسول ایمان، رسول اللہ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. یا بنیادی طور پر ایک دو باتیں سمجھیے تاکہ یہ حدیث آگے جب پڑھوں گا تو پورا مطلب سمجھ میں آئے گا. وہ کیا ہے؟ دو الفاظ ہیں، ایک محبت اور ایک عشق. یہ دونوں بھی عربی کے الفاظ ہیں لیکن اردو میں استعمال ہوتے ہیں. دونوں کا فرق کیا ہے؟ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نعمت ڈال دیتا ہے. اس محبت کے لیے قرآن مجید میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے. نمبر 1 خواتین سے شاید بچوں کی آواز آ رہی ہے، ذرا خواتین بچوں کو خاموش بٹھا دیں. نمبر 1 محبت. نمبر 2 الفت. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. نمبر 3 مودت. یہ 3 الفاظ محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں الفاظ اللہ کی نعمتوں میں سے. جیسے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں. دوسری اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی. تیسرا اللہ کے نبی سے خطاب کر کے اللہ نے کہا لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبہم، اے نبی روح زمین کے سارے خزانوں کو بھی آپ لوگوں میں بانٹ دیتے تو دلوں میں جو محبت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی. سبحان اللہ. تو بات کیا سمجھو؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم اللہ سے عشق نہیں کرتے، نہ نبیوں سے عشق کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عشق کا لفظ کیا ہے اس کو سمجھیں. لغت والوں نے لکھا، اہل لغت نے عشق کی تعریف یہ لکھی کہ محبت کی
اس میں کیا ہو؟ پاگل پن میں. کوئی کسی پر ایسیڈ ڈال دیا، یہ جرم کیوں کیا؟ محبت کی غیر محبت اعتدال کا نام ہے، اور اس میں ہم کسی چیز کو شریک نہیں کرتے. ایک اور بات سمجھیں، لغت میں یہ بات لکھی گئی کہ ایک بیل ہوتی ہے، بیل، اس بیل کو کہا جاتا ہے عشق پیچا. کیا کہتے ہیں؟ عشق پیچا. اس کے بارے میں کیا کہا اہل لغت نے؟ کہا جب یہ بیل کسی تناور موٹے تازے صحت مند درخت کو لپیٹ لیتی ہے تو اس کو سکھا دیتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ پاگل پن کو بھی پہنچ جاتا ہے، اس کی صحت بھی. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اللہ نے کہیں پر بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. وہاں کیا کہا؟ محبت کا. سمجھ گئے؟ اسی لیے وہ لوگ جو لکھتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں وہ غلط ہے. اسی لیے الٹے سیدھے کام کر رہے شریعت کے اندر. جو نبی نے نہیں کہا وہ بھی کر رہے. نبی کی عشق میں اتنے مجنون ہو گئے ہیں کہ شرعی اصولوں کو توڑ دے رہے ہیں، ان کو احساس بھی اس چیز کا نہیں ہے. ہم لوگ محبوب رسول ہیں، اور محبوب رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنتوں سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے، اور جو میرا محبوب ہے وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے والا ہے. سمجھ گئے؟ اس کی بات. ایک آخری بات موقع محل کے لحاظ سے بات نکلی ہے تو سمجھا لیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہمارے بعد نوجوان قسم کے لوگ ہیں. نوجوان بچے کیا کرتے؟ لڑکیوں سے عشق کرتے. عشق کر کے کیا کرتے؟ میں کو لڑکی سے محبت ہے بولتے. کیوں؟ نکاح سے پہلے کسی بچی سے محبت ہوئی نہیں. نکاح سے پہلے جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ عشق ہوتے ہیں. اسی لیے کیا کرتے؟ عاشق محبوبہ کو لے کر بھاگ جاتا. ماں باپ کی اطلاع کے بغیر ہمارا گھر نہیں کرتے لوگ. یہ محبت نہیں ہوتی. اگر محبت ہوتی تو احترام ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، عشق اگر اتنا اچھا جملہ ہے تو اپنی امی جان سے کہو امی مجھے تم سے عشق ہے. کیا کرتے امی؟ جوتا لے کے مارتے. اللہ اکبر. ایک ماں یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتی تو یہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال ہو سکتا؟ سوچ کے اہل حدیث کے یہ پتہ چلا. جو لوگ اہل حدیث سے نفرت کرتے ہیں نا وہ یہ لڑائی کیا ہے؟ مطلب عشق اور محبت کی لڑائی ہے. محبت اہل حدیث کے پاس ہے، اسی لیے وہ عشق کے قائلین. اب عشق جتنا گمراہ فرقے وہاں ہوتا چونکہ وہاں محبت ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیتے. تو یہاں کیا کہا گیا؟ حب الرسول من الایمان. نبی سے محبت کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا. ایمان کا. سبحان اللہ. اسی لیے والدین، اولاد، دنیا، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول پر غالب نہیں آنا چاہیے. اسی لیے باپ سے پہلے، حدیث سے پہلے یہ بات سمجھو. عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ عہد صحابہ میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملتا کہ وہ تکبیر تحریمات کو ترک کرنے والا ہوتا. آپ کو معلوم ہے ہم لوگ ہماری مسجدوں میں بار بار جماعت ثانیہ بناتے ہیں. بار بار نماز ختم میں جماعت بناتے ہیں. جائز ہے، عادت اچھی چیز ہے. کیوں معلوم؟ جماعت ثانیہ بنانے کی ایک ہی حدیث ملتی ہوئے ایک صحابی. کیوں ملتی؟ صحابہ محبت رسول میں ایسے دیوانے تھے کہ اپنے دنیا کو بند کر کے اذان کے ساتھ مسجد کو آ جاتے. اسی لیے کوئی دوسرا صحابی کا ذکر بھی نہیں ملتا آپ کو کہ جماعت کے بعد جماعت بنائے ہوئے. یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ محبت کی. محبت جب رہتی نا ہم اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دیتے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتے. اس چیز کو سمجھنا. اسی لیے امام بخاری نے کہا حب الرسول من الایمان. رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ
روزے میں میری جان ہے. تم میں کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ معنی کیا ہے؟ میرے والد بعد میں، میرا بیٹا یہ بھی بعد میں، پہلے کون؟ اللہ اور اس کا رسول. کیوں؟ یہ ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے باپ سے محبت سب کو ہوتی ہے. ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کی محبت باپ سے کم ہو، چاہے باپ مومن ہو چاہے باپ کافر ہو. یہ فطرت ہے. کیوں؟ الوالد سترۃ الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے درمیان کا دروازہ ہونا چاہیے نا. ایک چھوٹی سی مثال قرآن میں دی گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے اتنی محبت تھی. ذرا دیکھیے سبحان اللہ، بار بار کیا بولے؟ یا بتی یا بتی یا بتی یا بتی یا بتی. سورہ ابراہیم کو پڑھیا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. جب بندہ اے میرے ابا جان کہتا ہے تو اس کی دل کی جتنی محبت ہے باپ کے بارے میں اس لفظ کے ذریعے سے ادا ہوتی. دیکھیے ہمیں کیا کوئی آدمی ایسا ہے جب اپنے والد کو کہتا ہے یہ میرے باپ ہے بندے بولتا ہے؟ نہیں، میرے والد ہیں، میرے والد محترم ہیں، میرے ابا جان ہیں. کیوں؟ یہ محبت کے الفاظ ہیں. اس کے اندر تو محبت، اتنی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان کہ میں آپ پر ایک ایسے عذاب سے ڈرتا ہوں، اسی لیے آپ میری بات کو سن لیجیے. دعوت دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اب اس کے جواب میں ابا جان کیا بولے؟ سنو. کہا لأرجمنك أراغب أنت آلهتي يا إبراہیم. اے ابراہیم کیا تیری باتوں کے ذریعے سے میرے معبودوں سے تو مجھ کو غافل کرنا چاہتا ہے؟ دیکھ جواب، باپ کا جواب. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا بتی یا بتی یا بتی، محبت شفقت، جو کہ باپ کی محبت بہت تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. لیکن باپ کیا بولا؟ کیا تو میرے معبودوں سے غافل کرے گا؟ لا لم تنتہی، اگر تو تیری اس دعوت سے باہر نہیں آئے گا لأرجمنک، میں تجھ کو پتھر مار کے ختم کر دوں گا. وہجرنی ملیا، یا وطن سے بے وطن کر کے تنہا کر دوں گا. سبحان اللہ، کتنی بڑی سختی تھی وہ بات کی. اس کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے سختی تھی وہ تو اچھا اتنا سخت جملہ کہنے کے بعد بھی کیا بولے؟ اگر آپ اور ہم رہتے تو پیر پٹک کے گھر سے نکل جاتے. ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں بجا قال السلام علیک. اللہ اکبر. ابا جان آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی، ان قریب میں میرے اللہ سے آپ کے بارے میں مغفرت طلب کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کو باپ سے محبت تھی، لیکن اللہ کیا بولے؟ اس باپ پہ بھی میری محبت غالب ہونی چاہیے. رسول پر باپ کی محبت غالب ہونی چاہیے جب تک کہ ایمان پورا. ارے نہیں بھائی ہمارے بال بچے، ارے نہیں بھائی کیا بولنا، ابا نہیں سنتے گھر کے اندر اس لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. اب بڑوں کی بھی خوشی ہے نا، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے محبت. سمجھو بات، اسلام اور ایمان ایسی نہیں ہے. ایمان ایسی نہیں ہے. ایمان کی گہرائی کو سمجھنا چاہیے. چلیے ویسے ہی ایک دوسری مثال ہے، وولدہ بھی بولے اولاد کی محبت. اللہ اکبر، کتنے رہتی والدین اپنے رات کی نیند آرام، دن کا چین، زندگی کا سکون اولاد کے لیے خراب کر دیتے. کیوں؟ اولاد سے ان کی محبت ہے. پوچھے ابراہیم علیہ السلام سے کتنا طلب کے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. زکریا علیہ السلام سے پوچھو ایک بیٹے کے واسطے کتنا طلب کے دعا کرے. اللہ تعالیٰ دیا نہیں بیٹا. ابراہیم
السلام دل پہ کیسا پتھر رکھے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ بولے کہ زبان کر دو. یا علت ملتی نہیں ملتی. خالی واقع ابراہیم میں یہ بات، یہ حدیث کی تفسیر اس آیت میں آپ کو مل گئی. اللہ سے ایسی محبت کہ اللہ نے کہا میرے راستے میں بیٹے کو قربان کر دو، اللہ کی رضا ہونے کے لیے قربان کر دینا. کیوں؟ یہی ایمان ہے. ملا نہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایمان کیسا رہنا چاہیے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا بہت پیارا تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام پر کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا؟ قال یا نوح اللہ سے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. کہا نوح نے اے میرے اللہ، میرے اہل خانہ میں میرا بیٹا بھی ہے. ان وعدك الحق، تو نے وعدہ کیا میرے اہل کو بچاؤں گا، میرے اہل کو بچانے کا تو نے وعدہ کیا. وانت احکم الحاکمین، حکم تو تیرا ہی چلنے والا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام وہ وعدے کو کیا سمجھ گئے؟ اہل کے معنی میرا خاندان. اللہ تعالیٰ نبی کی دعا تھی نا. کس کے بارے میں کرے نبی؟ بیٹے کے بارے میں. تو بیٹے کی محبت کتنی غالب ہے کہ باپ پر. سبحان اللہ. لیکن جب توحید کی بات آ گئی، شرک کی بات آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات آ گئی اور دنیا کی محبت کی بات آ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جواب بھی دیکھو کیا کہا؟ قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل کا نہیں ہوگا. تمہارے اہل والے تو وہ ہیں جو تم پر ایمان لے کر، وہ ہے تمہارے. ہم اہل و عیال ہیں، ہم اہل ہیں. ہمارے خاندان الگ، ہمارے رشتہ دار الگ، ہمارے سلسلے الگ، ہمارے ناطے الگ، لیکن ہمارا ایمان ایک. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ. مومن آپس میں بھائی ہیں. بھائی کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، نبی پر ایمان کی بنیاد پر. اگر نبی پر ایمان کمزور ہو، اللہ پر ایمان کمزور ہو، تو ہمیں ایک دوسرے کا کوئی بھائی نہیں ہوتا. ہمیں اور کافروں میں جس چیز کا صدر اشتراک ہے، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. تو اللہ نے کیا کہا؟ نہیں تو یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھو فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا جس کا تم کو علم نہیں ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو میں تم کو نادان بنا دوں گا. ایمان کی بات تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کا احساس ہو کرنا اتنی بڑی بات، یہ میرا بیٹا ہی ہوتا ہے چونکہ ایمان نہیں لایا، میں غلطی کر دی اس کے بارے میں دعا کر کے. تو کیا بولے اللہ نے؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ شیء. اے میرے اللہ، مجھ سے خطا ہو گئی کہ بنا علم کے میں نے دعا کر دیا، بنا علم کے میں نے دعا کر دیا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے مجھ کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا، اَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. معنی کیا ہے میرے بھائی اس پہلی حدیث کے؟ والد کی محبت رسول پر غالب نہیں آ سکتی، بیٹے کی محبت رسول پر غالب نہیں آ سکتی. لیکن آج ہم ایسے مسلمان ہیں، ہمارے بیٹوں کی کمائی ایمان پر غالب آ گئی، ہمارے بیٹوں کی طاقت ایمان پر غالب آ گئی. اسی لیے ہم کہنے لگے وہ بچے کو کچھ بھی مت بولو، جو کرنا کر لینے دو، ہمارا اپنا بیٹا ہے. سبحان اللہ. دنیا میں یہ ہمارا اپنا بیٹا ہے، لیکن آخرت میں ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کتنے بیٹے ہیں. اسی لیے میرے بھائی یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ ایمان پر عمل کے معاملے میں اولاد، خاندان، رشتہ دار، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، اور پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول. یہ ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اس دن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور ایک حدیث بیان فرمائی. وہ حدیث اس طریقے سے ہے: عن انس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس کے
اس کی اولاد سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے. ایک لفظ یاد ہے والناس اجمعین. والناس اجمعین کے معنی کیا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ. احب الیہ. سبحان اللہ. اب اس کے اندر ایک بات سوچیں کہ اس میں ہم لوگوں کو 3 باتیں سکھائی گئی. نمبر 1 محبت تعظیم کے لیے، جیسے والد یا استاد سے محبت کی جاتی ہے. دوسرا محبت شفقت کے لیے، جیسے استاد جیسے شاگردوں سے یا اولاد سے محبت کی جاتی ہے. اور تیسرا محبت استحسان. محبت استحسان کے لیے جو عام انسانوں سے کی جاتی ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا محبت کی یہ ساری قسمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہونی چاہیے. یہ میرے دوست بھائی ناراض ہو جائیں گے. جیسے ہم کرتے شادی برات کے معاملوں میں بہت سی غلطیاں کرتے، جب اصلاح کرنے کی بات کرتے ہیں اتنے لوگوں کا معاملہ ہے کیا کریں. چلنا پڑتا، کرنا پڑتا، زمانے کے تقاضے ہیں. دیکھیے 2 باتیں یاد رکھیے. ہمارے عقیدے اور ایمان سے ٹکرانے والا کوئی بھی معاملہ اگر ہو تو ہم اس محفل میں شریک ہوں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اگر آپ کسی محفل میں شریک ہوئے ہو اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت چل رہی ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محفل کتنے ہی قریبی آدمی کی کیوں نہ ہو وہاں سے چلے جاتا ہے. یہ ایمان سکھاتا ہے. یہ ایمان سکھاتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت عمل پر کس طریقے سے جو ہے غالب ہونی چاہیے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو ایک دعوت تھی کھانے کی. ابو ایوب کون تھے؟ میزبان رسول. تو اللہ کے نبی سے کتنا قریبی رشتہ تھا ہوگا بتائیے. اتنے بڑے صحابی ابو ایوب اپنے گھر میں دعوت دیے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ بڑے بڑے صحابہ میں دعوت میں. کیوں؟ ابو ایوب کی دعوت ہے، جانا پڑے گا. جب دعوت میں پہنچے، دعوت شروع ہو گئی تو اچانک عبداللہ ابن عمر وغیرہ جو ہے ایک دم واپس ہونا شروع ہو گئے. مجلس کو چھوڑ کر. اب وہ یوں پریشان، بولے کہ آپ نے کیوں جا رہے واپس؟ کیا ہماری دعوت میں کوئی غیر شرعی کام آپ کو نظر آئے گا کیا؟ ابو ایوب تم سے ہم کو ایسی توقع نہیں تھی. ابو ایوب کو معلوم نہیں مسئلہ ہے. بھلا کہ ہوا کیا دیکھا تم نے غیر شرعی حرکت جو میں نے کر دیا؟ کہا کہ سنو، تم جو پردہ ڈال کر رکھے ہو اس پردے پر ایک جانور کی تصویر ہے اور اللہ کے نبی نے کہا جس مقام پر جانور ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہیں رہتے وہاں ہم بھی. صحابہ نے کیا بتایا؟ ایمان. کیا بتایا؟ ایمان. ہمارا ایمان کیسا ہے؟ باجا بھی چل رہا، دعوت برابر، کھا کے آئیں گے برابر. اتنے بھوکے ہیں کہ وہ دعوت میں شریک ہو کے آئیں گے برابر. کیوں؟ دوستوں سے دوستی نہیں توڑی جا سکتی، کاروباریوں سے کاروباری معاملات. اب آپ دیکھو ہمارے پاس ایمان ہے کیا؟ اسی لیے آج مسلمان بہت ہیں لیکن ایمان والے کم ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کو خوفوں کو غلبہ عطا کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مٹھی بھر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. عمل کے بعد دنیا میں غلبہ آئے گا تو عمل کی وجہ سے آئے گا، تعداد کی وجہ سے نہیں آنے والا ہے. اگر ویسا تعداد کی وجہ سے غلبہ آنا تھا، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں 90% مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن صدارت عیسائیوں کے ہاتھ میں. غریب والے کے نام پر مسلمان نہیں. کیوں؟ ایک پروٹوکول. ایمان نہیں ہے ایمان. اسی لیے میرے بھائی غلبہ جو ہوتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے. اور وہ ایمان کہاں سے آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے. اب آئیے ایک آیت بڑی پیاری آیت ہے. ہم سب لوگوں کو سورہ توبہ کی
बारीकी से इस हदीस को समझना चाहिए, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक सवाल करते हैं, कुल ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम्हारे वालिदैन बाप दादा, व अबनाउकुम तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी मियां और बीवी के रिश्ते, व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान और कबीले वाले, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वो तुम्हारे माल जिसको तुमने जमा करके रखा है, व तिजारतुन तख़शौना कसरहा वो तुम्हारे कारोबार और तिजारतें जिसके नुकसान से तुम डरती हो, व मसाकिन तर्दौनहा तुम्हारे वो मकानात वो महलात जो ऐश के लिए तुमने बना रखे हैं। सुभान अल्लाह, कितनी चीजें देखिए, वालिदैन, औलाद, भाई, मियां बीवी, रिश्तेदार, माल, तिजारत, मसाकिन, आम चीजें जो हमारे दिल के इंतहाई करीब। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का क्या सवाल है, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, क्या ये चीजें तुमको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है, महबूब है? अगर ये चीजें तुमको अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब है तो सुनो, व जिहादिन फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में जिहाद से ज्यादा ये 8 चीजें तुमको पसंद है, फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, तो एक वक्त का इंतजार करो कि अल्लाह का हुक्म नाजिल होगा। माने क्या है, अज़ाब, अल्लाह की गिरफ्त, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला दीन से हटे हुए लोगों को हिदायत नहीं देता। देखिए यहाँ एक लफ्ज आया है फासिक। ये फासिक क्या है? काफिर फासिक नहीं होता, फासिक मुसलमान होता है। फासिक मुसलमान होता है, फाजिर मुसलमान होता है, मुनाफिक ये आदत भी मुसलमान में आ सकती है। ये तो काफिर के तबके नहीं होते, ये मुसलमानों के तबके हैं। फासिक किसको बोलते हैं जरा सोचिए। फासिक के माने क्या है? दीन तो जानता है लेकिन दीन पर अमल नहीं करता, दीन से हट गया हुआ आदमी फासिक है। या क्या बोले, अल्लाह ला यहदिल कौमल, न जाने हम मुसलमानों में से कितने फासिक हैं। अल्लाहु अकबर। ये फिस्क है इसीलिए मस्जिदें खाली है, ये फिस्क है इसीलिए शरीयत पर अमल नहीं है, ये फिस्क है इसीलिए नबी से मोहब्बत नहीं है। हमारे ऊपर सारे की सारी आम चीजें गालिब आ गई। आखिरी हदीस जो इस हदीस की शरह में बयान की गई वो हदीस क्या है, देखिए, अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर ने अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अंत या रसूल अल्लाह अहब्बा इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला बिन नफ्सी। या रसूल अल्लाह आप मुझे बेइंतहा महबूब हैं मेरे नफ्स के बाद, यानी पहले मेरी जान अजीज है, फिर बाद में आप अजीज हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला वल्लज़ी नफ्सी यबीदी हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सी, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम्हारे नफ्स से ज्यादा महबूब जब तक मैं ना हो जाऊं तो मोमिन नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। तो हज़रत उमर क्या बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फइन्नका अल-आन वल्लाहु अहब्बु इलैया मिन नफ्सी। या रसूलुल्लाह अब मेरी जान से ज्यादा मैं आपको महबूब समझता हूं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल-आन या उमर, अब तुम मोमिन हुए। सुभान अल्लाह। ये जान, इसीलिए शायर ने कहा था, जान दी उसी की थी उसी की है, अब तो ये है क्या अल्लाह। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से क्या कहा कि शहादत में जितना मजा है, सुभान अल्लाह, उतना मजा किसी और चीज में नहीं है। या रसूलुल्लाह मैं चाहता हूं अल्लाह बार बार मुझे जिंदा करे और बार बार अल्लाह के राह में शहीद हो जाऊं। हज़रत खुबैब ने क्या कहा था, इस रोने में अल्लाह ताला अगर जान दे दे तो मैं रसूलुल्लाह पर अपनी जान को
قربان کر دوں گا لیکن اپنے نبی کے پیروں میں کانٹا چبھنے بھی نہیں دوں گا۔ ایک سوال یہ ہے، کیا صحابہ پاگلوں کا تحفہ تھا؟ جان دے دیے اللہ کے نبی کے لیے؟ نہیں، وہ اللہ کے نبی کے اتنے محبوب تھے کہ ایمان کو وہی سمجھا، ایمان کو وہی سمجھا۔ ایک صحابی کھجور کھاتے کھڑے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی تو بولے یا رسول اللہ جنت کیا؟ کہا دشمنوں کے لشکر میں جانے کا نام جنت ہے، وہاں ہے۔ کہا کہ وہاں جا کر کھا لو گا، یہاں مت کھائے کیوں کرو؟ سوچو یہ کون سی چیز ابھارتی ہے؟ ایمان۔ اسی لیے آج ہم تعداد میں قصر تاشات کے برابر ہیں لیکن بے حیثیت کے، چونکہ ایمان جیسی چیز ہمارے پاس نہیں، چونکہ ہم نے ایمان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ اسی لیے میرے بھائی ہم ایمان کے درس آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ دے رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم نے 15 احادیث الحمدللہ آپ کے سامنے مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامتی عطا فرمائے، ایمان کی شاخوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو،